نام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ چونکہ اب قربانی کے ایام تشریف لانے والے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ آپ سب قربانی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھیں۔ آپ قربانی کر رہے ہیں تب تو آپ پہ سیکھنا لازم ہے، فرض اور واجب کے درجے میں ہے، اور جن پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اچھی طریقے سے سیکھ لیں تاکہ دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیے گا اور لکھیے گا قربانی کے مسائل بائے مفتی اکمل، تو انشاءاللہ جو ایئر وائی پر ہم نے یہاں کیو ٹی وی پر بہت سے پروگرام بھی ریکارڈ کیے ہیں، پھر کویسچن آتے رہتے ہیں، کلپس اس کے بنے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ سنیے تو انشاءاللہ تقریباً تمام مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کچھ اور پھر کویسچنز ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض گاڑی مالکان امپورٹڈ یہ جو کنٹینر آتے ہیں ان کی سیل کو ایک خاص طریقے سے کھول کر کنٹینر میں کسی دوسری پارٹی کا اضافی مال بھی لوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ اضافی مال خالی کرنے کے بعد ڈرائیور سیل دوبارہ اسی طرح لگا دیتے ہیں کہ پہلی پارٹی کو بالکل ذرہ برابر شک نہیں ہوتا۔ پہلی پارٹی کے مال میں ذرا سی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی، اکثر ایسی ہوتا ہے، اور یہ اڈے والے کی رضامندی سے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے معلوم نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے، اور یہ اضافی کرایہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ سیل جو ہے یہ اس کو کھولنا یہ اللیگل ہے، اور جس وقت آپ کسی پارٹی کا مال پہنچا رہے ہیں تو آپ نے اس پارٹی سے اجارہ کیا ہے، گویا کہ اپنی خدمت پرووائڈ کی ہے، اور اس کی آپ اجرت لیں گے۔ اور جب آپ کسی ایک پارٹی کے اجیر خاص بن جاتے ہیں، یعنی امپلائی بن جاتے ہیں وقتی طور پر ہی صحیح، تو اس وقت میں آپ کسی دوسرے کا کام نہیں لے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ دوسرے کا وہ اس میں مال ڈال کر اسے چپ چاپ لے جاتے ہیں، یہ بھی اللیگل، اور پھر اس سے اجرت لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز۔ تو گویا کہ یہ تمام اعمال بالکل ناجائز ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر پہلی پارٹی کو پتہ چل جائے تو یقینی سی بات ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو، اور جو بھی چیز مفضی الی المنازعہ ہو، یعنی جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہو، ہماری شریعت اس کو سختی سے منع کرتی ہے۔ اب ہر جگہ ایسی چل رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ دنیا کی عارضی اور بہت ہی کم رہنے والی اور مختصر سی ہمیں دولت مل جائے، اور اس کے ذریعے ہم اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین کو راضی کر لیں، یہ بالکل غلط رویہ ہے، اور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح کی کارروائیوں سے اجتناب کریں، اور جتنا آپ نے پہلے اس طریقے سے کرائے وصول کیے ہیں انہیں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، اور آئندہ اس قسم کے جرم میں کم از کم آپ شریک نہ ہوں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا عورت چست لباس پہن کر میلاد کی محفل میں شرکت کر سکتی ہے جبکہ اوپر اس نے کوئی بڑی چادر بھی نہ لی ہو؟ دیکھیں، اس طرح کا لباس خواتین کو پہننا شریعت نے منع کیا ہے، جبکہ وہ باہر نکلے گی کسی کی نگاہ پڑے گی، حتیٰ کہ خواتین کی ہی نگاہ پڑے گی۔ ہر عورت کی نگاہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اتنا چست لباس پہن کر جانا کہ جس کو دیکھ کر دوسرے کو بھی ترغیب حاصل ہو کہ ہم بھی ایسا کریں، اور پھر جسم کی حیت نمایاں ہوں، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں لباس پہنے ہونے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ اس کی شرح اور تفسیر یہی بیان کی کہ یا تو وہ اتنا مختصر لباس پہنیں گی کہ جسم جھانک رہا ہوگا، یا بہت ہی چست قسم کا لباس پہنیں گی کہ جسم کی تمام حیت ظاہر ہو رہی ہوگی، یا اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ پورا لباس پہنا ہے لیکن جسم کے اندر کے اعضاء جو ہیں وہ اس باریک لباس سے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھیں یہ تینوں قسم کی چیزیں آپ کو سر عام نظر آ رہی ہیں، تو میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ علم بغاوت اٹھانے کے بجائے فکر آخرت ذہن میں پیدا کر کے جس محفل میں آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی امید پر پہنچی ہیں، وہاں ایسے کام نہ کریں کہ وہاں شیطان خوش ہو اور آپ رحمت سے دور کر دی جائیں۔ اس لیے ہماری بہنیں اس کا بڑا خیال کریں۔ یا جیسے کہ انہوں نے لکھا، اگر کوئی لباس اور میسر نہیں ہے تو اوپر ایک بڑی چادر لے لیں جس سے آپ کا پورا بدن چھپ جائے، اور وہ لباس کی چستی کسی اور کے اوپر ظاہر نہ ہو، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکے گی۔
ایک بھائی نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے ایک رکعت کا رکوع نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا کہ آخر میں ایک رکعت مزید پڑھ کر اس میں رکوع کریں، سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کو پہلے یاد آ گیا مثال کے طور پر تو ایک رکعت میں آپ 2 رکوع کریں گے، ایک پہلے والا رکوع ایک بعد والا، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں کیونکہ رکوع فرض ہے، یہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ آخری رکعت کے اندر آپ کو اتحیات میں یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں اور رکوع کریں، پھر سجدہ کرنا چاہیں کر لیں، ویسے نہ کریں سجدہ، اور رکوع کریں اور بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اچھا، ایک پچھلے پروگرام میں سجدہ سہو کا مسئلہ پوچھا گیا تھا، اس کی تصحیح درکار ہے۔ پوچھا یہ گیا تھا کہ اگر کوئی شخص دیر سے جماعت میں شامل ہوا، ابھی جیسے اس کی ایک رکعت رہتی ہے اور آخر میں امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس نے بھی ساتھ میں سلام پھیر دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں تصحیح یہ ہے کہ اگر اس نے قصداً سلام پھیرا جان بوجھ کر کہ بس میں ختم کرتا ہوں نماز، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر وہ قصداً نہیں بلکہ سہواً جیسے سن کر اس نے خیال نہ رہا کہ مجھے اپنی پڑھنی اور سلام پھیر دیا، تو اگر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر جیسے امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور یہ اتحیات اور دیگر چیزیں پڑھتا رہا، تو پھر یہ باقی نماز کمپلیٹ کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ کسی نے یہ شعر پڑھا کہ چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، کہتا ہے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیونکہ ہم تو نبی کو دافع بلا یعنی مصیبتیں دور کرنے والا کہتے ہیں، اور یہاں چاند آپ کی بلائیں لے رہا ہے۔ تو میرے بھائی بلائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک بلائیں لینا ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بڑی بوڑھیاں کرتی ہیں نا، اس طریقے سے کہ کسی کو نظر نہ لگ جائے، بہت ہی خوش ہو کر وہ اس طرح کرتی ہیں، آئے اللہ نظر نہ لگ جائے، یہ بلائیں لینا اس عمل کو کہتے ہیں۔ اس میں ہی شعر میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا، یہ وہ والی بلائیں نہیں ہیں مصیبتیں، تو لہٰذا یہ شعر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، میں ندیم بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جی مفتی صاحب، یہاں مسجدیں فل ہو جاتی ہیں اور لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں روڈ کے اوپر، اور سامنے پینافلیکس ہوتی ہے، سامنے بھی اور سائڈوں میں کاسمیٹک کی مارکیٹ ہے یہاں پر، لیکن اونچی ہوتی ہیں، نظر سر اوپر کرے گا تو نظر آتی ہے تصویریں بڑی بڑی، جی ویسے سامنے نہیں ہے، تو ایسے میں کیا نمازیوں کی نمازیں ہو جائیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں فل ہوتی ہیں۔ چلیں میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ اگر وہ روڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پینافلیکس کافی اوپر ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی، کیونکہ یہ بڑی مشکل صورتحال ہے کہ تمام پینافلیکس کو اتارا جائے یا ان کو کسی کپڑے سے نماز کے وقت میں ڈھانکا جائے، تو مشکل ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، آپ ایسے نماز پڑھ لیں۔ اگر بالکل سامنے کوئی تصویر ہوتی چلیں پھر کوئی الگ حکم ہوتا، لیکن پینافلیکس اونچے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے نہیں کہلائیں گے، تو بت پرستی سے مشابہت اس کے اندر بنتی نظر نہیں آتی، لہٰذا آپ اسی طرح نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی اور لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ ایک بچی نے کہا کہ کیا جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کی صفائی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے خاندان میں تو کسی نے کسی کو نہیں بتایا، یعنی بڑی خواتین نے بچیوں وغیرہ کو بالکل نہیں بتاتے ہیں، تو کیا اب یہ میں ان کو بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ جی بالکل، ان شرعی احکام میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شامل ہیں۔ 1 ہفتے میں جسم کی صفائی کرنا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے۔ 15 دن تک آپ تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن 15 دن سے اوپر ہوگا تو اب تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے ناپسند کیا ہے، لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی 40 روز تک بالکل جسم کے بال وغیرہ نہ کاٹے اور 41واں روز سٹارٹ ہوگا تو یہ اب اتنی تاخیر کرنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خاتون بھی ایسا نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوں گے، اور آپ ان کو بتائیے۔ ہماری کتاب لے لیں، طہارت کے احکام و مسائل و احکام، بیسٹ کتاب ہے، اور اس میں جسم کی صفائی کے سلسلے میں اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے بھی کافی اچھا چیپٹر لکھا گیا ہے جو عام فقہ کی کتب میں علیحدہ سے آپ کو شاید نظر نہ آئے، یہ آپ لے کر ان کو دیجئے اور خاص طور پہ کہے گا یہ چیپٹر پڑھ لیں،
تو انشاءاللہ وہ پڑھ کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ان کو سعادت حاصل ہوگی. اور یہ آپ پہ فرض ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرما دیا تو گھر کے چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں جب وہ حرام اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں تو ہمیں کم از کم بتا دینا لازم ہوتا ہے. تو آپ بتائیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم. سر ہمارے پاس ایک بھائی ہے، اس کو عید والے دن 18 دن ہو جائیں گے حمل کروائے ہوئے، ڈاکٹر سے عمل کروایا تھا. اب ہمارے بستی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو قربان کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم قربان کر سکتے ہیں عید پہ؟ اور اس کو 18 دن ہو جائیں گے. جی دوسرا جی. اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ 7 محرم کو ہم لوگ سارے فیملی والے مطلب قبرستان جاتے ہیں اور پوری برادری آتی ہے اور وہاں پہ مطلب دعائیں یا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور کچھ 10 محرم کو جاتے ہیں. کیا یہ عورتیں اس طرح بچے سارے اس دن جانا وہاں بیٹھنا، کیا یہ جائز ہے؟ جاننا چاہیے. میں اپنے گھر والوں کو روکوں یا نہ روکوں؟ مطلب وہاں پہ جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر زیادہ تر باتیں شاتیں ہوتی ہیں اور مطلب خیرات وغیرہ بھی ہوئی اور گپیں شپیں اور سارے ایک قسم کا وہ نا چھوٹا سا ایک قسم کا میلہ بن جاتا ہے قبرستان میں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر گائے کو 18 دن کا حمل ہو اور قربانی کے ایام آ جائیں تو کیا اسے ذبح کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. اگر تو 18 دن کیا وہ پوری حاملہ ہوتی یعنی اس کے جسم میں بچہ بن چکا ہوتا تب بھی قربانی شرعاً جائز ہے. اگرچہ اس کی قربانی اس کے علاوہ کرنا افضل ہے، یعنی 18 دن والی کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا بچہ بڑا ہو جائے، کیونکہ یقیناً بچہ پوری توانائی ماں کی لے رہا ہوتا ہے تو گوشت میں اس کے اتنی طاقت شاید نہ رہے، اس لیے جانور اس کے علاوہ ذبح کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جانور لے آیا اور کاٹا تو پیٹ سے بچہ نکل آیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی بالکل شرعاً درست ہے. اب اگر بچہ زندہ ہو تو اس کو بھی ذبح کر لیا جائے، مر چکا ہو تو پھر اٹھا کر پھینک دیں. اور 18 دن کے حمل میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ 7 محرم اور کبھی 10 محرم کو بھی ایسا کرتے ہیں کہ پوری برادری قبرستان جاتی ہے جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ اور وہاں جا کے قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن وہی باتیں شاتیں اور پھر دیگر کھانا پینا بھی ہوتا ہوگا اور ایک میلہ سا بن جاتا ہے. دیکھیں شرعاً بالکل اس طرح کے اجتماعات کرنا درست نہیں ہے جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو. اور خصوصاً قبرستان کے اندر عورت کا قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت مرحمت فرمائی. اور مستحب عمل کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ شرعاً جائز نہیں، وہ گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کریں. تو اس قسم کی جو رسومات جس کو شریعت منع کرتی ہو یہ بدعت کے زمرے میں آئیں گی، اور یہ اسی زمرے میں آئیں گی کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہٰذا آپ علم بغاوت اٹھائیں بہت ہی آسان طریقے سے کہ آپ ان کو بتائیے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں تو کیا صرف اگر خالص مرد بھی جا کے وہاں پہ میلے ٹھیلا کرتے تو یہ شرعاً بالکل جائز نہ تھا. ہاں اگر ویسے 10 یا 7 محرم یہ کبھی بھی مرد حضرات جائیں اور ایصال ثواب کا وہاں اہتمام کریں اور واپس آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہاں پر جا کے میلہ قائم کرنا اور پھر عورتوں بچوں کو ساتھ لے جانا بے حرمتی بھی ہوتی ہوگی. قبروں پہ بیٹھ جاتے ہوں گے، چڑھ جاتے ہوں گے. قبرستانوں میں آج کل جگہ کہاں ہے؟ تو یہ اتنی ساری خرافات اور گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا کر واپس آنا یہ کسی بھی طریقے سے حکمت قرار نہیں دیا جا سکتا. تو گھر کے جو مرد ہیں انہیں اس پر توجہ کرنی چاہیے. یاد رکھیں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے بروز قیامت اس کے رعایا کے بارے میں کوسچن کیا جائے گا. میں تمام مرد حضرات جو گھر کے سرپرست ہیں آپ سب سے انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اپنے گھر پہ نظر ڈالیے. جو غلط قسم کے رسومات ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، ان تمام کو اپنے گھر سے نکالیں. اگر آپ نے اپنے بڑوں کی وہ رسومات جاری رکھیں یہ سوچ کے کہ بڑوں کی رسومات ہیں چاہے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو آپ ایک بدعت چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا گناہ جاریہ ہوگا. اس لیے ہماری بات کو مانیں اور ان چیزوں کو ختم کریں. مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی فرمائیے. جی بھائی جان جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے. سر یہ درود شریف درود ابراہیم جی آدمی پڑھ رہا ہو تو کوئی باہر سے آدمی آ جائے پھر لے اسے سلام لے لینا چاہیے یا درود شریف پر مکمل کا سلام اس کا جواب دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. اور
ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. اسی کو پہلے کو لے لیتے ہیں کہ اگر درود ابراہیمی کوئی شخص پڑھ رہا تھا، آ کے کسی اور نے سلام کیا تو فوراً جواب دیں یا پہلے درود ابراہیمی کمپلیٹ کر لیں؟ تو دیکھیں پہلے کمپلیٹ کر لیں، آپ پہ فوراً جواب دینا واجب نہیں. ایسے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اس کو سلام کرے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ تلاوت روک کر اس کا جواب دے، کیونکہ جس نے اس طرح سلام کیا ہے اس نے خلاف سنت سلام کیا ہے کہ کوئی عبادت میں مشغول تھا اور آ کر اس کو سلام کیا گیا. لیکن بہرحال چونکہ لوگوں کو تمام کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے اور لوگ بدظن ہو جاتے ہیں فوراً کہ دیکھو جی سلام کیا تھا جواب بھی نہیں دیا، حالانکہ شرعی مسئلہ خود معلوم نہیں ہوتا. تو بہرحال لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو کچھ سلام کرے تو یوں اشارہ کر دیں کہ میں تھوڑا پڑھ رہا ہوں، ختم کر کے فوراً جواب دے دیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو جواب نہ دیں بلکہ منہ یوں پھیر کے اس کو کمپلیٹ کریں تو بولے گا پتہ نہیں شاید بڑا دکھاوا کر رہے ہیں، نخرے آ گئے ہیں، کیوں جواب نہیں دیا ہے، تو ناراضگی پیدا ہوگی. اس لیے اس طرح کا کوئی عمل کر لینا بہتر ہوتا ہے. اور پھر کوسچنس کی طرف چلتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا کہ میں مکے میں کام کے سلسلے میں جانا چاہتا ہوں تو میقات سے میں پیچھے رہتا ہوں، میقات کراس کروں گا تو کیا میرے لیے احرام کی پابندی لازم ہے؟ ویسے میرا ارادہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے 2-3 دن بعد میں عمرہ کروں گا. دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں جو میقات سے اندر جاتا ہے اور اس کا ارادہ مکۃ المکرمہ جانے کا ہو تو ارادہ چاہے کسی بھی چیز کا ہو اس پر احرام کی پابندی لازم ہوتی ہے. یعنی چاہے وہ حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، ملاقات کے لیے جائے، اپنے کسی بزنس یا اور کسی سلسلے میں جائے، اس پر احرام کی پابندی لازم ہے. اگر بغیر احرام کے گزر جائے گا تو اس پر دم لازم ہوگا، یعنی بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوگا. اب اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پہلے ہی اپنے 2-3 دن بعد کرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے ہی احرام پہن کر آپ جائیں اور عمرہ کمپلیٹ کر کے پھر اپنا کام کرتے رہیں. یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مکے سے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پہلے حدود حرم ہوتی ہے، پھر ایک تھوڑا سا ایریا ایسا ہے کہ جو میقات کے اندر ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے، اس کو حل کہتے ہیں اور اس میں جو رہتے ہیں ان کو حلی کہا جاتا ہے، جیسے جدہ حل کے اندر ہے. پھر اس کے بعد میقات آتی ہے. تو اگر کوئی شخص مکے جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ احرام کی پابندی بھی لازم نہ ہو تو وہ حل میں کوئی کام اپنا پیدا کر لے، یعنی جدہ میں کسی سے ملاقات کا ارادہ کر لے، یعنی ڈائریکٹ مکے جانے کا نہ ہو بلکہ یہ کہ میں تو پہلے جدہ جا رہا ہوں. جدہ جانے کے بعد جب وہ حل میں داخل ہو جائے گا تو پھر یاد رکھیں حلی کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اگر وہ حج یا عمرے کی نیت سے جائے گا تو احرام کی پابندی لازم ہے، اور اگر ویسے کسی کام سے جانا چاہے تو احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی. تو پہلے وہ حل میں جدہ میں چلے جائے، وہاں کوئی کام پیدا کر لیں، کسی سے ملاقات اور کچھ بھی ایک دن ٹھہرنا، کوئی خاص مخصوص چیزیں وغیرہ خریدنا. اس کے بعد پھر جب وہ مکے جانے کا آپ ارادہ کریں تو آپ حج عمرے کے ارادے کے بغیر جائیں تو احرام کی پابندی لازم نہیں ہوگی. ورنہ یاد رکھیں اگر آپ میقات سے بغیر احرام کے گزریں گے تو آپ پہ بہرحال دم لازم ہوگا. ایک باہر کے کسی ملک میں جہاں پہ کافر گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹک ٹاک پر بین لگایا ہوا ہے، کیا میں کوئی وی پی این لگا کر اور لوکیشن تبدیل کر کے اگر ویڈیوز اپلوڈ کروں اور اس سے ارننگ حاصل کروں تو کیا میرے لیے شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جب گورنمنٹ نے بین لگایا ہوا ہے اور تو یقیناً خلاف قانون ہوا. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ پکڑے جا سکتے ہیں اور پھر آپ کو جیل یا جرمانہ ہو تو اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا ایک مسلمان کے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں، پھر تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چل رہا ہے اور وہ زیادہ سختی نہیں کرتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں آپ بالکل کر سکتے ہیں اور آپ کی ارننگ بھی جائز ہوگی. ایک کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بہن. مسز خان بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. جی بہن فرمائیے. جی مفتی صاحب مجھے آپ سے 2-3 سوال پوچھنے تھے. ایک تو یہ کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو جیسے ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں تو کیا قرآن پاک میں بھی یہ ضروری ہے؟ اور دوسرا کہ ہم ویسے ہی سورت دوسری شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ ایک وتر کی شرعی حیثیت کیا اگر کوئی مسافر ہو اس کے لیے کہ ایک وتر ادا کر سکتے 3 وتر کے بجائے؟ اور تیسرا یہ کہ قربانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی قربانی کے لیے بھی کہا ہے کہ جس کی چاہیں ہم قربانی کر سکتے ہیں، جس کے نام کی چاہیں. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ سالگرہ کی ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا منا سکتے ہیں یا نہیں.
ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویشچن انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا تب بھی آمین پڑھنا لازم ہے جیسے نماز میں؟ تو ایک تو یہ تصحیح کر لیجئے کہ یہ لازم نہیں ہوتا۔ لازم جب ہم لفظ کہتے ہیں نا تو اس کا مراد فرض یا واجب ہوتا ہے، تو یہ لازم نہیں ہوتا، یہ تو سنت کریمہ ہے۔ اگر آپ نماز میں جان بوجھ کر آمین چھوڑ دیں تو ثواب میں کمی تو آئے گی، لیکن نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لازم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دعاؤں پر مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آمین فرمایا، تو سنت کی نیت سے آمین کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ہوگا، اور ویسے بھی ہو جاتا ہے ایک سورت پڑھ کر پھر آپ وقفہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگلی سورت شروع کرتے ہیں، تو بیچ میں آمین کہہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ فرماتے ہیں کہ فرمایا انہوں نے کہ کیا مسافرت میں 3 کے بجائے 1 وتر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں 1 وتر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں ہے اس کے مقابل جو احادیث ہمارے پاس 3 وتروں کی ہیں، وہ یعنی 3 رکعت وتر کی، وہ ان سے زیادہ قوی ہیں۔ تو لہٰذا چاہے آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کو 3 رکعت تراویح ہی پڑھنی ہوگی، اسی کا اہتمام کیجئے، یہی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی نماز کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا وہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو 8 رکعت تہجد تھی اور 3 رکعت وتر۔ تو جو یہ وتر کی حدیثیں ہیں یہ زیادہ قوی ہیں 3 رکعت وتر کی، تو لہٰذا آپ ایسا نہ کریں بلکہ آپ 3 وتر ہی ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا امت محمدیہ کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں جیسے سرکار نے بھی اس طرح کی؟ دیکھیں، اس میں سرکار نے جو فرمایا کہ یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے، اس میں تعویل ہے۔ یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ ایک ہی جانور آپ نے ذبح کیا اور تمام کو امت کو اس میں شامل کر لیا، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دمبے یا بکرے کے اندر کوئی شریک نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، یہ ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم کا خاصہ تھا، یا یہ تعویل کی گئی ہے کہ وہ آپ نے اپنی طرف سے کی تھی، لیکن وہ اصل میں ثواب کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کا ثواب میری آل کو بھی ملے اور پوری امت کو ملے۔ اگر یہ آپ مفہوم لے لیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک مینڈھا ذبح کریں، وہ سرکار کے نام کا کر لیں، اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب جو ہے پوری امت کو مل جائے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ایسا آپ کر سکتی ہیں۔ اور سالگرہ جو ہے یہ بالکل جائز ہے شرعاً، بشرطے کہ اس میں کوئی خرافات وغیرہ نہ ہو، ڈھول ڈھمک کا، مرد و عورتوں کا اختلاط، شور شرابہ جس سے محلے والے تنگ ہو جائیں، یا اس میں اور کوئی خلاف شرع چیزوں کا ارتکاب کیا جائے تو منع ہے، لیکن فی نفسی ہی سالگرہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی دوسری قوم سے ہمارے پاس چیز آئے تو وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ کسی قوم کا مذہبی شعار ہو، یعنی ان کے مذہب کی علامت ہو کہ اگر وہ دیکھا جائے تو فوراً ان کے مذہب کی طرف ذہن جائے، جیسے کرسچن حضرات سلیب پہنتے ہیں، اب ایک مسلمان اگر پہن کر آئے تو دور سے آپ دیکھ کے اس کو کرسچن ہی سمجھیں گے، یہ مذہبی علامت ہے اور اس کو اختیار کرنا بالکل شرعاً ممنوع ہے، بلکہ بغیر کسی شرعی عذر کے استعمال کی جائے تو حکم کفر بھی ہوگا۔ دوسرا کہ قومی علامت ہوتی ہے، مذہبی علامت نہیں ہے، یعنی کسی قوم کی ایسی خاص نشانی جو وہ قوم استعمال کرتی ہے لیکن اس کا تعلق مذہب سے نہیں، لیکن جب اس قوم کو کوئی اس نشانی کو دیکھا جائے تو فوراً انتقال ذہن غیر مسلم قوم کی طرف جائے۔ جیسے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز آئے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، اور بعض فوجی جو ہے وہ نیکر استعمال کرتے تھے، تو اگر دور سے کوئی پینٹ شرٹ پہن کے اس دور میں آتا تو دیکھ کے فوراً کہتے کہ یہ گورا صاحب آ گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں قومی علامت، اگر ابھی تک اس قوم کی شناخت اور علامت ہیں تو اس کو اختیار کرنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن اگر کسی فرض کر لیں قومی علامت ہے اور مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے، جیسے پینٹ شرٹ ہی دیکھ لیں یا ٹیبل کرسی پہ کھانا دیکھ لیں، ہمارا شعار تو زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے، چمچے کانٹے سے کھانا دیکھ لیں، جب یہ مسلمانوں میں عام ہو جائے تو پھر اس کے اندر قباحت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ کسی قوم سے ہمارے پاس آئی لیکن نہ مذہبی علامت نہ قومی علامت، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھیں تو فوراً انتقال ذہن کافروں کی طرف چلا جائے۔ تو آج مسلمان بکثرت سالگرہ منا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ سالگرہ کو دیکھ کے آپ یہ سمجھے کہ یہ فلاں کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح کوئی انتقال ذہن فوراً اس طرف نہیں ہوتا، تو اب سالگرہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ منا سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں نوجوان کا کویشچن تھا کہ یونیورسٹی کا اسائنمنٹ تیار کرنا ہے اور مجھے تیار کرنا نہیں آتا, میری انگلش بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو کیا میں گوگل چیٹ GTP کے ذریعے اس کو لکھ سکتا ہوں؟ رول ویسے یہی ہے کہ آپ کو خود اس کو تیار کرنا ہے, لیکن اگر اس سے تیار کر کے میں بھیج دوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, چونکہ یہ اسائنمنٹ وغیرہ یا تحقیقی مقالہ جات جو ہیں جیسے MPhil کے اندر یا PhD کے اندر درکار ہوتے ہیں, یہ اصل میں ایک شخص کی صلاحیت کو جانچنے پرکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, اور اسی پر اس کو ڈگری جاری کی جاتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اس کو ڈگری دی جائے. اور جب آپ اس طرح کسی اور سے اسائنمنٹ تیار کر کے یا اس طرح چیٹ کر کے تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ مجھ میں یہ قابلیت بالکل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ڈگری تو قابلیت پہ دی جانی تھی, خالی اسائنمنٹ تو اس قابلیت کی ایک ظاہری دلیل تھی جو آپ نے جھوٹی دلیل پیش کر کے اسائنمنٹ کے اوپر اور آپ نے ڈگری حاصل کر لی, تو آپ گناہ گار ہوں گے. ایسا نہ کریں, اپنے اندر قابلیت پیدا کریں, صلاحیت پیدا کریں, کیونکہ اس ڈگری پہ آگے آپ کام کریں گے, کوئی جاب حاصل کریں گے, دیگر معاملات کریں گے, تو کیا آپ کے اندر تو قابلیت ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب آگے چل کے بھی بیڑا غرق کریں گے. تو اس لیے اس طرح کی اجازت نہیں ہے. تو جو بچے دوسروں سے اسائنمنٹ تیار کر کے سبمٹ کروا دیتے ہیں اور اس پر ان کو نمبر مل جاتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے, یہ آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اپنے فیوچر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کی صلاحیت جانچتے پرکھتے نہیں ہیں, چیک اینڈ بیلنس کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں, اور بچے اس طرح چیٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے بہت اچھے نمبر لے لیے, ایسے والدین کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے. اس طرح کے چیٹر بچے تیار ہوں گے تو آگے چل کر ہر چیز کے اندر ذہن فوراً جائے گا یا چیٹنگ کر کے آگے نکلو, یہ بڑا مشکل ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, شروع سے جو چیٹنگ کر کے آگے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے چیٹنگ بھر جاتی ہے ہر چیز کے اندر. حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح کے چیٹر ہوتے ہیں, اگر وہ لڑکی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چیٹ کرے گی, اور لڑکا ہے تو زوجہ کے ساتھ بھی چیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ اتنی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ شیطان کو ہم ایک دفعہ دوست بنا لیں, اس کی بات مان لیں, پھر شیطان نہیں چھوڑتا. ہر موقع پہ ہمیں ایک مشورہ دیتا ہے کہ تم یہ غلط راستے اختیار کر لو, یہ غلط راستے اختیار کر لو, اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں, اور یہ تباہی ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسا ہرگز نہ کیا جائے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مسجد نبوی یا کعبۃ اللہ کی پکچر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, شرعاً تو یہ منع نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. بعض اوقات ہم اس طرح کے سٹیکرز لگا دیتے ہیں اور اس پہ میل کی تہیں جم رہی ہوتی ہیں, بڑا بڑا لگا لیں گے یا تغرے لگا لیں گے, اور اس کو صفائی نہیں کرتے ہیں, ہاتھ پھیریں تو پورے ہاتھ پہ مٹی مٹی آ جائے. یہ مناسب نہیں ہوتا. جو یہ مقدس تصویریں ہوتی ہیں پھر اس کی صفائی کا اور احترام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو لہٰذا آپ لگا تو سکتے ہیں, اور اگر ایسا ہے کہ اس کو لگانے کے بعد اس کی بے ادبی ہوگی تو پھر نہ لگانا ہی بہتر ہے. ایک یہ کہتے ہیں, اگر کسی نے علم سیکھنے میں دیر کر دی ہو اور وہ کسی کو جادوگر سمجھ کر اسے کافر کہتا رہا ہو, لیکن اس کے جادو کا کنفرم نہ ہو کہ واقعی اس کو کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو اب توبہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں, بالکل علم دین سیکھنا چاہیے, اور اس کی نہ سیکھنے کی بنا پر اس طرح کی بہت ساری خرافات اور غلطیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی شخص اگر اس کی بالفرض اس کی ایکٹیویٹیز شکوک و شبہات بھی پیدا کر رہی ہوں, تو آپ کو کیسے پتہ کہ وہ جادو کر رہا ہے؟ جادو کے اندر تو شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں, گندے اعمال کرنے ہوتے ہیں, خراب قسم کے اعمال, تب کہیں جا کر وہ گندے جو جنات ہوتے ہیں ان کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں, پھر وہ ان سے کام کرواتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہے, ہر ایک یہ نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ہمیں یہ, میں تو اسی لیے دل جلاتا رہتا ہوں, بعض بھائی ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال میں حق بات کہتا رہوں گا کہ ہمارے اسی طرح کے لوگوں نے, عاملین نے, آستانوں نے, اور اسی طریقے سے مطلب ظنی چیزوں کے اوپر یقینی باتیں کرنے والوں نے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا, ان کے اذہان کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. ہر چیز میں جادو, ہر چیز میں ٹونا, ہر چیز میں نظر بد, یہ انہوں نے عادت ڈال دی ہے. تو اب ہم اسی طرح کرتے ہیں. تو بہرحال اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے آپ نے ویسی گمان کر کے اس کو کافر کہہ دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور اس تک اگر آپ کی الفاظ پہنچے تھے, آپ کی بات پہنچی تھی,
تو اس سے معافی مانگنا بھی لازم ہوگا. پہلے اس سے معافی طلب کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سابق گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ارادہ کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. جب آپ ایسا اللہ کی بارگاہ میں ارادہ ظاہر کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور میری گزارش ہے تمام جو دیکھنے والے ہیں فوراً سے پیشتر فرض علوم کورس کریں. جہاں کہیں اچھے انداز سے ہو رہا ہو کریں. اگر کوئی نہیں ملتا تو میرا نمبر لے لیں، میں اس سلسلے میں آپ کو گائیڈ لائن فراہم کر دوں گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں ان کے پیر میں تکلیف ہے تو وہ ایک مرہم لگاتی ہیں جس سے ذرا تکلیف کم ہو جاتی ہے. اب وہ حج کے اوپر جا رہی ہیں تو وہ مرہم ایسا ہے لیکن اس میں بو ہے، اسمیل اس کی خراب ہے، تو کیا حالت احرام میں وہ یہ مرہم استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں کر سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ بدبودار چیز لگا کر مسجد کے اندر جانا منع ہے. تو جب وہ مسجد حرام میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں تو پھر نہ لگائیں، بلکہ پاؤں وغیرہ دھو کر جائیں، تھوڑی ہمت کر کے چلی جائیں. باقی یہ کہ جیسے منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، پھر منی میں آئیں گی اور دوران سفر بھی جیسے حرم میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ مرہم بالکل یوز کر سکتی ہیں. اور ان کے ساتھ ایک مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ وہ لگا لیں. ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ہر معاملے میں شک پیدا ہو جائے، نماز پتہ نہیں صحیح پڑھی نہیں پڑھی، وضو ہوا یا نہیں ہوا، غسل کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کہ میرا ایمان بچا یا نہ بچا، تو وہ کیا کرے؟ بہت خوف محسوس ہوتا ہے. دیکھیں وسوسے اسی وقت آتے ہیں جب آپ کے ذہن میں صحیح تعلیم شرع موجود نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں رواج ختم ہو گیا ہے کہ باقاعدہ بچوں کو نماز سکھائی جائے، ایمانیات کے بارے میں بتایا جائے، کفر و شرک کی تعلیم دی جائے. یعنی یہ بتایا جائے کہ کفر کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا جائے. یہ چیزیں اب ختم ہو گئیں. لہذا ہم تھوڑے بیانات سن کر مسجد میں چند چیزیں سیکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں اور ناقص معلومات کی وجہ سے پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان وساوس سے بچنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان تمام کے بارے میں علوم حاصل کریں. جیسے طہارت کے بارے میں کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، میری پڑھ لیجیے گا. اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ غسل کے تمام مسائل پڑھ لیں گے اور اس کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں تو وسوسہ کیوں آئے گا؟ وسوسہ آتا ہی اس وقت ہے جب آپ کے ذہن میں غسل کے مسائل نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں غسل ہوا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو اصل مسئلہ تو معلوم ہی نہیں. نماز ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو نماز کے مسائل نہیں پتہ. آپ کو ایمان کے بارے میں نہیں پتہ کہ ایمان ہوتا کیا ہے، زوال ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان ضعیف کیسے ہوتا ہے، قوی کیسے ہوتا ہے، یہ تفصیلی معلوم نہیں. لیکن جب آپ یہ فرض علوم کورس کرتے ہیں، آپ ایمانیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر بالکل تمام چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور پھر شیطان آپ کو وسوسے نہیں ڈال سکتا ہے. تو اس لیے علوم دینیہ سیکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، صاحب علم لوگوں کی صحبت میں رہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آئے ہمارے پاس ذکر الہی کریں، ذکر الہی سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے. نو، یہ جو کہتے ہیں یہ بہت ہی مطلب یہ کہ عجیب و غریب صورتحال ہے. ذکر کرنے آپ 100 سال ذکر کرتے رہیں، اگر آپ علم دین نہیں سیکھیں گے، حرام و حلال کے مسائل آپ کو پتہ نہیں ہوں گے، غسل و وضو اور ایمانیات کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے، تو کیا صرف ذکر کرنے سے تمام علوم حاصل ہو جاتے ہیں؟ جو اس بات کا دعویٰ کرے تو پھر جو آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہے جس نے نہیں سیکھے اس کو ہمارے سامنے لے کر آئیں، ہم دائرہ ادب میں رہ کے چند کویسچن کریں گے، بیسکس بتا دے تو آپ ہمارا نام بدل دیجیے گا. 40-50 سال سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جنہوں نے علم دین نہیں سیکھا وہ بالکل کورے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، بس 40-50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور غسل کے مسائل سیکھے نہیں. تو غسل میں غلطیاں، وضو میں غلطیاں ہم نے دیکھی ہیں. مسجد کے اندر وضو خانوں پر ہم جاتے رہے ہیں تو یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ پرانے نمازیوں کو وضو کرنا نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ سیکھا نہیں ہے. تو خوف بجا ہے آپ کا، اچھا ہے، لیکن یہ شک کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ جہالت میں مبتلا رہیں گے. علم کی طرف آئیں، انشاءاللہ یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی. ایک یہ پوچھا ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ زنا کے بعد یا قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ الفاظ کہہ کر وہ کافر ہو جاتے ہیں اور انہیں کافر سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں کافر تو نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں اگر کوئی معاذ برملا یہ کہتا ہے کہ میں زنا کو حلال سمجھتا ہوں، قتل حلال ہے، تو پھر تو وہ دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جائے گا. کہ جن چیزوں پر جن کے حرام ہونے پر نص قطعی وارد ہو، یعنی قرآن کی واضح آیات، اور اس کو وہ حلال سمجھے تو پھر یہ گویا کہ ان آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور آیات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، بعض ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں، آپ ان کو منع کریں وہ کہتا ہے سب چلے گا، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غریب فرما لے گا تو بولتے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں مت ڈراؤ.
تو اس طرح کے ڈھیٹ ہوتے ہیں، تو ان کو بہرحال حکم کفر تو نہیں لگایا جائے گا، لیکن گناہ گار بہت بڑے ہیں کہ زنا کرنے کے بعد ہنسنا اور اس طرح کے جملے کہہ کے اس کو حقیر اور معمولی سمجھنا اور خوف خدا اپنے دل میں محسوس نہ کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد شیطان بڑے آرام سے ان کے ایمان کو زائل کر دے اور وہ بے ایمان ہو جائیں، معاذ اللہ کافر ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں حالت کفر میں اٹھیں۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیں نہ شفاعت رسول ان کو ملے گی، نہ ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے کفار، مرتدین، منافقین اعتقادیہ کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہوں گے، کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جنتی ان کو دیکھ کر احساس دلائیں گے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ایسا کر لو، کیوں نہیں مانا تھا؟ تو صحیح نہیں ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عید الاضحیٰ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی خوشیاں حاصل کرنے کی اور ایسے ڈھیروں خوشیاں زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔